حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے رکوع نمبر 6 کی 3 آیات تلاوت کی گئیں۔ آیت نمبر 54، 55 اور 56 ان کی مختصر سی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر یقیناً ہر نفس کے لیے، لِكُلِّ نَفْسٍ ہر نفس کے لیے، ظلمت یا ہر جان کے لیے، ہر آدمی کے لیے، ہر نفس کے لیے، ہر انسان کے لیے، وہ کون سا انسان ہے جس نے ظلم کیا ہو اپنے آپ پر، ظلم ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت وہ فدیہ میں دے دیا جائے، گویا کہ کل آخرت کے دن جس شخص نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، یا جس کو ہم عام الفاظ میں کہیں گے جو گنہگار شخص ہوگا، کل آخرت میں جب اللہ کے سامنے اس کو حاضر کیا جائے گا، وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، اور وہ چاہے گا کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ فدیہ میں دیا جائے اور میری جان چھڑائی جائے اس جہنم سے۔ ما فی الارض لفتدت به وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے، اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ کل انہیں جو ہے ندامت ہی ندامت وہاں پر اٹھانی پڑے گی، یہاں پر پوری جب سے انسان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، یا اس سے پہلے روایات میں آتا ہے کہ اس دنیا میں جن بستے تھے، جن و انسانوں کا بہت بڑا جو مجموعہ ہوگا وہاں پر موجود، جمع غفیر بھی اس کے لیے بھی لفظ وہ بھی کم پڑے گا۔ پوری دنیا آفرینش سے لے کر اول سے لے کر آخر تک، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سب موجود ہوں گے، اور ہر ایک کو ہر ایک کے متعلق جو ہے جو کچھ حساب کتاب لیا جائے گا جس سے وہ سب کے علم میں آئے گا۔ تو وہاں پر ندامت بھی اٹھانی پڑے گی، پریشانی بھی اٹھانی پڑے گی،
سارا کچھ معاملہ وہاں پر ہوگا، تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے وہاں پر۔ کب؟ لما رأوا العذاب، وہ عذاب جہنم کو دیکھ لیں گے، وہ پچھتائیں گے، وہ زور زور سے چلائیں گے، پشیمان ہوں گے، نادم ہو گئے اپنے کیے ہوئے پر، شرمسار ہوں گے وہ اپنے کاموں پر جو انہوں نے دنیا میں کام کیے۔ انہوں نے چھپ کے جو کام کیے تھے وہ بھی ان کے دکھا دیے جائیں گے، تم نے یہ کام کیے تھے۔ تم نے کھلم کھلا جو گناہ کیے تھے وہ سب سامنے لا کر انہیں دکھا دیے جائیں گے کہ دیکھو یہ تم نے یہ کام کیا تھا، فلاں وقت یہ کام کیا تھا، فلاں جگہ پر یہ کام کیا تھا۔ سارے احوال ان کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ انہیں دیکھ کر شرمسار ہو جائے گا، نادم ہو جائے گا، پچھتائے گا۔ تو وہ اپنی اس ندامت کو، اپنے اس پچھتاوے کو چھپانے کی کوشش کرے گے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اسرن کا لفظ اسی لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ ندامت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے قلب کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسی لیے آیا ہے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں، وَقُضِیَ بَیْنَہُم، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے مجرم جو ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ سورۃ المنافقون میں آیا ہے کہ جو لوگ اپنی اولاد کو، اپنے مال کو دین سے مقدم جانتے ہیں، تو جب ان پر موت وارد ہوگی، جب ان کی موت واقع ہوگی، تو وہ اس حسرت کا اظہار کریں گے، کاش ہمیں کچھ مہلت اور مزید مل جاتی، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتے، خیرات کرتے اور اپنے آپ کو صالحین میں شمار کرتے۔ لیکن موت کا وقت آنے کے بعد کسی بھی شخص کو مہلت نہیں ملتی۔ فرعون پر بھی جب عذاب آیا اس نے کہا کہ اے موسیٰ، میں تیرے رب پر ایمان لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب اس نے موت کھڑی اپنے سامنے دیکھی پھر ایمان لانے کی بات کی، لیکن اس قسم کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب سورۃ المنافقون میں آیا کہ جس شخص پر بھی موت وارد ہوتی ہے اس وقت کہتا ہے کہ کاش میں پلٹ کر پھر دنیا میں واپس چلے جاتا، خیرات کرتا، صدقات کرتا، اللہ کو خوش کرتا، صالحین میں اپنے آپ کو شمار کرتا۔ لیکن موت جب آتی ہے پھر اس کے بعد اس کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے، اور یہی خواہش جو ہے یہ مجرمین جو ہیں، گنہگار لوگ جو ہیں، کل آخرت کے دن اس کا اظہار کریں گے۔ جب انہیں عذاب جہنم دکھایا جائے گا، پہلی دفعہ جب ان عذاب جہنم کو دیکھیں گے، ان کی جو کیفیت ہوگی اس کیفیت کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ وراء العذاب، جب وہ عذاب جہنم کو دیکھیں گے یہ گنہگار لوگ، تو یہ کہیں گے کہ زمین کی جتنی بھی ساری دولت ہے، یہاں دنیا میں ایک پیسہ دینا سے کتراتے تھے، کنجوسی اور بخیلی سے کام لیتے تھے، اللہ کے راستے میں ایک سیکنڈ صرف کرنے کے لیے انہیں ہچکچیاں جو ہے ان کے ہاں پیدا ہو جاتی تھی، 1000 بار سوچتے تھے، انہیں یہ لگتا تھا یہ جو نماز وغیرہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اس کا منافع ہمیں یہاں پر حاصل ہوتا ہی نہیں، ان کاموں کے کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہے؟ اس لیے ہمیشہ انہوں نے ان صالح کاموں سے غفلت برتی تھی۔ لیکن کل آخرت میں جب وہ عذاب جہنم کو دیکھیں گے، سوچیں گے نہیں، پکار اٹھیں گے، لفتدت به ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ فدیے میں دے دیا جائے اور ہماری جان چھڑائی جائے اس جہنم سے۔ وہ اللہ سے پکاریں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے، وہاں پر دعائیں وہ چیخیں گے، پکاریں گے ندامت، اور لیکن ان کی جو چیخ اور پکار جو ہوگی وہ ذلت کی چیخ ہوگی، ندامت کی چیخ ہوگی، لیکن اس وقت نادم ہونا قابل قبول۔ اس دنیا میں انسان نادم ہو جائے، اس دنیا میں انسان شرمسار ہو جائے، اس دنیا میں انسان جو ہے گناہوں کا جو ہے اپنے آپ پر غور کرے کہ میں نے کون سے گناہ کیے، پھر اللہ کے دربار میں جا کر مغفرت طلب کرے،
تو وہ قابل قبول ہے. کل آخرت میں کتنا چیخے انسان، کتنا چلائے انسان، وہ قابل قبول نہیں. تو ظالم لوگ جو ہوں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ظلمت، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. جانوں پر ظلم کرنے سے مراد جنہوں نے گناہ کیے تھے. تو یہ ظالم لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے واویلا کریں گے وہاں پر کہ ہائے افسوس میں رسول کا راستہ اختیار کرتا، ہائے افسوس میں فلاں فلاں کو اپنا دوست اور خیر خواہ نہ مانتا، ہائے افسوس میں فلاں فلاں کے پیچھے نہ چلتا اور اپنی آخرت جو ہے، اپنی عاقبت جو ہے خراب نہ کرتا. وہ کہیں گے کاش میری بیوی بچوں کو میری جگہ پکڑ لیا جائے اور ان کو ہمیشہ اس اذیتناک عذاب میں مبتلا رکھا جائے، لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے. اس کا ذکر جو ہے سورۃ المعارج میں بھی آیا ہے کہ یبصرونہم، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، جب انہیں عذاب جہنم دکھایا جائے گا، یود المجرم، مجرم خواہش کریں گے، یہ گنہگار لوگ چاہیں گے، یہ یود المجرم، یہ چاہیں گے مجرم لوگ، لو یفتدی، کاش فدیے میں دیا جائے، من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش اس دن عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دیا جائے، ببنی وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو فدیے میں دے دیا جائے، اپنے باہی کو فدیے میں دے دیا جائے، مجھے اس عذاب جہنم سے چھڑایا جائے. پھر اس کے بعد وہ کہیں گے وہ فصیلۃ التی تؤویہ، اور وہ اس کنبے کو بھی فدیے میں دے دی جائے، میری پوری فیملی کو، میرے پورے خاندان کو فدیے میں دے دیا جائے اس عذاب جہنم سے مجھے چھڑانے کے بدلے. یہ ان کی خواہش ہوگی. سورۃ المعارج میں ابتدا میں جو ہے آیت نمبر 13، 14، 15 کو دیکھ لیجیے آپ. اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتے ہیں یہ مجرم لوگ جو ہے جب انہیں یبصرونہم، انہیں عذاب جہنم دکھلا دیا جائے گا، یہ کہیں گے میرا بال بچہ جو بھی ہے، میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میرے ماں باپ ہے، میرے خاندان والے ہیں، میرے کنبے والے ہیں، ان سب کو لے لو، ان کو اذیت ناک عذاب میں مبتلا رکھو، لیکن مجھے چھڑا لو، میری جان چھڑا لو. یہ ان کا معاملہ اس وقت ہوگا. یہ جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ایک اور خواہش ہوگی، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمین میں ہے پروردگار یہ سب کچھ لے لے فدیے کے طور پر، ثُمَّ يُنْجِي، اور مجھے اس عذاب جہنم سے نجات. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے عذاب جہنم سے تمہیں چھڑایا جائے، کیونکہ قرآن مجید کا اصول ہے جس نے جو کمایا اس کا وبال اس پر، کوئی دوسرا اس کے لیے جو ہے وہ اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے. گناہ میں کروں اس کا وبال ہمارے کسی دوست پر نہیں پڑے گا، بلکہ گناہ کا ذمہ دار ہر شخص انفرادی طور پر خود ہے. تو یہ معاملہ ہوگا اس وقت جو یہاں پر اسی آیہ مبارکہ میں یہی بات جو ہے کی گئی ہے کہ اسی طرح سے سورۃ النبا میں آپ پڑھتے ہیں آخری آیت، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں ذرہ ذرہ ہو جاتا، کاش میرا وجود ہی نہیں ہوتا. اے اللہ جب وہ عذاب کو دیکھے گا وہ کہے گا کاش میں ذرہ ذرہ ہو جاتا، کاش میں مٹی ہو جاتا، میرا وجود ہی نہیں ہوتا. تو قیامت کے روز جو ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ بے انصافی اور نا انصافی وہاں پر کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو پورا پورا اجر دیں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کسی بھی مجرم کی سفارش قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جہاں پر جیسے کہ یہاں پر عدالتوں کو ہی خریدا جاتا ہے. دنیا کی عدالتوں کو دیکھ لیجئے، بڑی بڑی آئین کی کتابیں ہیں، لائبریریز بڑی بھری پڑی ہوئی ہیں آئین کی کتابوں سے، لیکن عدالتوں کو ہی خریدا جاتا ہے، ججز کو خریدا جاتا ہے، وکلاء کو خریدا جاتا ہے، اور جرم کو گناہ کو ثواب، ثواب کو گناہ، بدی کو بھلائی، بھلائی کو بدی جو ہے اس میں تبدیل کیا جاتا ہے. یہ دنیا کی عدالتیں ہیں، لیکن اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کسی کی دوستی اور کسی کی سفارشی وہاں پر کام نہیں آئے گی. اس دن عدل و انصاف کا ترازو قائم ہوگا،
اور کسی پر رائی کے دانے پر کے برابر بھی کوئی ظلم و زیادتی نہیں. تو قرآن نے یہ نقشہ یہاں پر کھینچا ہے کہ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. سورۃ البقرہ میں بھی آیا ہے کہ وہاں پر ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہو. سورۃ الانبیاء میں بھی آیا ہے کہ وہاں پر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اس کے بعد والی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار ہو جاؤ لوگو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ لوگو، ان بے شک للہ ما فی السماوات والارض، بے شک جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، وہ سب اللہ کا ہے، تمہارا کوئی حق نہیں اس میں ہے. اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، ان سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. وَسَخَّرَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور دوسری جگہ جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. تمہاری یہ حیثیت نہیں کہ تمہاری ملکیت یہ ہے، اللہ نے یہ سب اللہ کی ملکیت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے الا ان للہ ما فی السماوات والارض، الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ان بے شک وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ صحیح ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں مانتی. تو یہاں پر فرمایا جاتا ہے کہ لوگوں سنو، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، جو کچھ ان میں ہے وہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تنہا مالک وہی ہے اللہ تعالیٰ، اور قیامت کے دن بھی وہی مالک و مختار ہوگا. اور کان کھول کر سن لو، قیامت کا برپا ہونا یقینی اور حق ہے، یہ بڑی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ماننے سے انسان انکار کرتا ہے. جب اپنی یہ سویلائزیشنز کو دیکھتا ہے، بڑی بڑی عمارات کو دیکھتا ہے، گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، اور یہ سوچنے سے غافل ہو جاتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ ڈومسڈے بھی آئے گا، کبھی جو ہے وہ قیامت بھی برپا ہونی ہے، سب کچھ تہس نہس ہونا ہے. یہ قرآن مجید ہے جس نے اصل معنوں میں قیامت کا تصور جو ہے وہ دیا ہے. اور قیامت پر یقین لانے کے جو دلائل قرآن مجید نے بیان کیے ہیں وہ کسی اور مذہبی کتاب میں موجود نہیں. بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ قیامت کو مانتے نہیں، کہتے قیامت نہیں ہوگی. آواگون کا فلسفہ ہے یا دیگر جو بھی مختلف جو مذاہب میں ماننے والے، وہ جیسے بدھ مت کے متعلق آتا ہے وہ آخرت کے تصور سے سائلنٹ، جینزم کے متعلق آتا ہے سائلنٹ on the day of about the day of resurrection. They don't have any idea. ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے کہ ڈے آف ریسرکشن ہوگا بھی نہیں ہوگا. آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اوور آل جو ہے بدھزم چپ ہے. اسی طرح سے ہمارے ہندو مت کو دیکھ لیجیے، آواگون کا فلسفہ ہے، وہ بھی اس چیز کو نہیں مانتے. عیسائیت میں ہے، بائبل میں ہے، یہودی بھی لوگ مانتے ہیں. لیکن قرآن مجید نے جو صحیح تصور قیامت کا دیا ہے وہ صرف قرآن مجید نے دیا ہے، اور دنیا کی دیگر مذہبی کتب میں وہ صحیح اور واضح تصور قیامت کا موجود نہیں ہے جو قرآن میں ہے. اور جس قوت اور جس زور کے ساتھ قرآن مجید نے دلائل جو ہے وہ فراہم کیے ہیں اور کسی دوسری مذہبی کتب میں آپ کو نہیں مل سکتے. تو یہ قرآن کی روح سے سب سے بڑی حقیقت جو ہے یہ قیامت ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے قیامت برپا ہو کر رہے گی. اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا ادراک نہیں کرتے ہیں. اور وہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہی موت و حیات جو ہے اس کا مالک بھی وہی ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے دیے جاؤ گے. دیکھیے قرآن مجید میں 3 مرکزی مضامین ہیں. ایک ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. ایمان بالرسالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. تیسرا ہے ایمان بالآخرہ،
یہ تینوں ایمان جو ہے ان کے عناصر اس طرح لازم ملزوم ہے اور باہم مربوط ہیں، آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کسی کا بھی اگر ایک کا انکار کیا گویا کہ سب کا انکار۔ جو ایمان باللہ تو ہے، ایمان بالآخرہ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں۔ ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالرسول بھی ہے، ایمان بالآخرہ نہیں ہے، وہ بھی مسلمان نہیں۔ ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالرسول نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں۔ عیسائی ایمان باللہ رکھتے ہیں، ایمان بالآخرہ بھی رکھتے ہیں، ایمان بالرسول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہیں مانتے تو پورے پختہ مسلمان نہیں ہیں۔ جو قرآن مجید آخری کتاب اتری، جو ڈیفینیشن اسلام مسلمان ہونے کی دی، جس کی روح سے ہی مسلمان ہونے کا تعین کیا جائے گا، وہ مسلمان نہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالہ اور ایمان بالآخرہ جو ہے، ان کا تینوں کا آپس میں گہرا ربط ہے، گہرا تعلق ہے۔ اور جس طرح سے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کا صحیح اور پورا پورا جو صلہ جو ہے وہ قیامت کے بغیر نہیں مل سکتا ہے، اسی طرح ایمان باللہ اور ایمان بالرسالہ کا منکر جو ہے قیامت کے برپا ہونے تک اس کو بھی اس کا جو ہے صلہ نہیں مل سکتا۔ دنیا میں ہم نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے جس کا انعام دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے، قیامت رکھی ہے تاکہ انسانوں کو اس کا صلہ دیا جائے۔ اب جو جرم کرتے ہیں، جنہوں نے ہزارہ قتل کیے ہیں، تو انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جسٹس کا ڈے، جس دن ہمیں انصاف مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایسے نہیں پیدا کی ہے، توازن سے متوازن کائنات پیدا کی ہے، یہاں پر عدل و انصاف جو ہے وہ جاری اور ساری ہے ہر معاملے میں۔ تو قیامت اب انسان کو اختیار دے کر اس دنیا میں آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو انسان یہ سوچے کہ میں کتنی برائیاں کروں اس دنیا میں مجھے چھوڑا جائے گا، لیکن انسان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ انسان سے صحیح طریقے سے جو ہے اس سے حساب کتاب لے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس سے قیامت برپا کرنی ہے اور برے لوگوں کو اس کا انجام ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور اچھے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ اللہ نے تو کرنا ہے۔ تو بڑا خوش نصیب وہی لوگ ہیں جو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنے کی تیاری کرتے ہیں، اور انہیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے ملاقات ہونا ہے، اللہ کے ساتھ ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے 12 مقامات پر یہ کہا کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کا یقین نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے عذاب جہنم، لیکن جو یقین رکھتے ہیں وہ اپنی روش کو بھی بدلتے ہیں، وہ صحیح سمت جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھوں گا کہ حضرت ابو سعید یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک آدمی گزرا ہے۔ دیکھیے انسان کو چاہیے اس دنیا ہی میں ہی اپنی مغفرت طلب کرے، اپنی ندامت اور اپنی پشیمانی کا اللہ کے سامنے اظہار کرے۔ کل آخرت میں اس کی ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرنا اس کے کام نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک شخص گزرا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی عطا کی تھی، مال و دولت دیا تھا بہت زیادہ، لیکن اس نے کبھی بھی کوئی فرما برداری کا کام نہیں کیا تھا، کوئی نیک کام نہیں کیا تھا۔ اب جب اسے موت قریب آئی تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا، سارے بچے اس کے ارد گرد موجود تھے، اور اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ دیکھیے میں نے اپنی زندگی بھر کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، اس لیے جب میں مر جاؤں میری جو میت ہوگی، لاش ہوگی، اس کو جلا دینا، اور میری اس کو جلا کر اس کو راکھ بنا دینا، پھر اسے ہواؤں میں تحویل کر دینا، ہواؤں میں اڑا دینا۔ جب اسے موت آئی اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق وہی کیا جس کی وصیت ان کے والد نے ان سے کی تھی۔ تو جب
موت کے بعد جب یہ کام کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اس کو زندہ کیا کہ اے میرے بندے، تجھے اس کام پر کس چیز نے ابھارا تھا کہ تو نے اپنے بچوں کو یہ کرنے کے لیے کہا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے ڈر نے، یا اللہ میں تیرے خوف سے میں نے یہ کام کیا تھا کہ میں نے عمر بھر جو ہے اپنی زندگی کو برائیوں میں مبتلا رکھا ہے، لیکن اس وقت مجھے پشیمانی ہو گئی، میں نادم ہو گیا اپنی پوری زندگی کے کیے ہوئے کاموں پر، کیے ہوئے اعمال پر، اور وہ خوف کہ اللہ تعالیٰ مجھے کل جہنم میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حساب کتاب لینا ہے، اس خوف کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو جلانے کی وصیت کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور مستند حدیث ہے۔ آپ نے اس حدیث کو بارہا سنا بھی ہوگا، اکثر واعظین جو ہیں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تو اس لیے ہمیں اس دنیا میں ہی اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، کل آخرت میں کتنے روئیں، کتنے پیٹیں اور کتنا گڑ گڑائیں ہم، وہاں پر کوئی بھی کسی کی بھی ندامت، کسی کی بھی شرمساری اور کسی کا بھی رونا اور دھونا جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے جو کچھ بھی ہے ہم نے اس دنیا میں ہی اللہ کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اس سے مغفرت طلب کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آ کر رہے گی، لیکن آپ لوگوں کی اکثریت اس بات کا علم نہیں رکھتی ہے، نہیں مانتی ہے۔ اور دنیا میں آج اکثریت، کیونکہ انسان نے جب سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا آغاز کیا اور انسان نے دیکھا، کیونکہ قرآن جو ہے یہ قرآن انسان کے متعلق اس کی نفسیات کا گہرا تجزیہ کر کے انسان کو اس کی حقیقت بتلاتی۔ انسان بڑا جلد باز ہے، انسان کی نظر جو ہے وہ بہت دور نہیں جاتی۔ انسان نے جب دیکھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، سمندر کے بیچوں بیچ جو ہے میں اپنی کشتیوں کو دوڑا رہا ہوں، وہ الیکٹرانک کشتیاں جو بھی کچھ ہیں آج کل، اور میں چاند پر گیا، میں مارس پر جانے کی تیاری کر رہا ہوں، اور بڑی بڑی لیبس جو ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو ہے میں نے اسپیس میں قائم کیا، اور وہاں جانے آنے میں مجھے کوئی زحمت اور دقت نہیں ہوتی ہے۔ انسان نے جب یہ دیکھا تو انسان اللہ سے غافل ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دماغ عطا کیا تھا، اسے سوچنا اور سمجھنا چاہیے تھا کہ پروردگار نے مجھے یہ ذہن عطا کیا ہے، اور اس ذہن کے ذریعے سے ہی میں اس مقام تک پہنچا۔ اس لیے قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی اس اکثریت کہا ہے، لا یعقلون، یہ عقل لوگ نہیں رکھتے ہیں، دماغ تو ان کے پاس ہے لیکن عقل نہیں، ذہانت ہے عقل نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ میتھمیٹکس کوئی سوال چٹکیوں میں حل کر دیتا ہے، ودن سیکنڈز، حل کرنے کے بعد ہم اسے کہتے ہیں یہ بڑا ذہین ہے، بڑا فہیم ہے۔ اس فیلڈ میں ذہین و فہیم ہے، اس کی نظر صرف میتھمیٹکس تک محدود ہے، لیکن اس پوری کائنات کی مجموعی حیثیت کیا ہے، مقاصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، اور اس کائنات کے اندر میرا مقام کیا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس پر اس کی نگاہ نہیں جاتی ہے، جس پر نگاہ نہ جانے کی وجہ سے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن ایک بہت بڑا نام، نیوٹن ایک بہت بڑا نام۔ میں نیوٹن کے بارے میں پڑھ رہا تھا، مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دی 100 میں اسے دوسرا نمبر دیا۔ کرائسٹ کرسچن ہے، لیکن دوسرا نمبر اس نے اس نیوٹن کو دیا۔ پہلا نمبر تو آپ سب کو معلوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور اس نے ہر صفحے پر جس کا بھی نام لیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہاں پر کیا ہی کیا ہے۔ حالانکہ اس نے بڑی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی کی ہیں کہ جو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اس نے یہاں تک لکھا ہے قرآن جو ہے اٹس دا ورڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی لکھا ہے۔ بہرحال اس کی جانکاری اس قسم کی تھی
لیکن وہ ہر جگہ پر یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت نیوٹن نہیں ہو سکتا. وجہ بتاتے. تو نیوٹن کا میں کی بات کروں، اتنا بڑا ذہین اور فہیم آدمی، اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ جو سائنس آج ہے یہ وجود میں نہیں آتی نیوٹن کے بغیر. بہرحال اس کا اپنا تجزیہ ہے، تاریخ کو پڑھنے کا اور اس کا تجزیہ کرنے کا اپنا انداز. لیکن نیوٹن جو ہے حقیقت سے متعارف نہ ہو سکا، آئنسٹائن حقیقت سے متعارف نہ ہو سکا. یہ اصل میں بات یہی ہے قرآن مجید، قرآن کریم کے روح سے، کہ پوری کائنات پر غور و فکر کرنا، اس کائنات میں اپنے مقام کو سمجھنا اور اس حقیقت کی تلاش میں پڑ جانا جس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں اس پورے نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ ہی زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جانا ہے اور لوٹ کر تمہیں اسی کی طرف واپس آنا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر.